ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے صاحبزادہ سید عطا الرحمن شاہ صاحب کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مخلص مومن اور سچا مسلمان، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے اور شوق اور جذبہ ہے کہ میری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کا جذبہ اور شوق ہونے کے باوجود بھی وہ ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا۔ مثلا اس مومن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں صدقات کروں، خیرات کروں اور رفاعی کام کروں، حج و عمرہ کو ادا کروں، یتیموں اور غریبوں کی امداد کر سکوں، لیکن مالی گنجائش نہیں، وہ خود غریب ہے، مفلس ہے اور اس کے پاس اتنی وسعت نہیں، بلکہ وہ ضرورت مند ہے، اور یہ اس غیر اختیاری حالت کے اندر وہ اس نیکی کے کام سے محروم ہے۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام کے ذہن کے اندر بھی ایسے سوالات پیدا ہوئے جو غریب صحابہ تھے۔ اب وہ دربار نبوت کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مالدار صحابہ ہم سے نیکیوں کے اندر بڑھ گئے ہیں، جہاں تک نمازوں کا، روزوں کا تعلق ہے اس میں تو ہم برابر ہیں، لیکن وہ اپنے مال اور دولت، سرمایہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، جبکہ ہم نہیں کر سکتے۔ رحمت کائنات تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل کیوں نہ بتاؤں جو اتنا بڑا ثواب اس کے اندر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، بلکہ اگلے پچھلوں سے آپ نیکیوں کے اندر بڑھ جائیں گے، اور اس کی ثواب اور نیکیوں کا کوئی احاطہ اور شمار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو ہمیں عمل بتاؤ، وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ اس کا اس قدر ثواب ہے کہ یملأ بین السماوات والارض، کہ کوئی اس کے ثواب کا احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، آپ سب سے سبقت لے جائیں گے۔ تو دعا ہے رب کائنات اللہ تعالی ہمیں بھی ہر نماز کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔